ایک ایسا مسئلہ پاکستان میں گھر گھر میں، محلے محلے میں، گلی گلی میں، نگر نگر میں، ملک میں، بلکہ ملک سے باہر بھی پاکستانیوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور جو کینسر کی طرح اس ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے، جس کا ذکر نہ پاکستانی کر رہے ہیں، نہ سیاستدان کرتے ہیں، نہ ہم لوگ خود کر رہے ہیں، نہ یہاں کا میڈیا کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، چاہے وہ پیرس میں پاکستانی بیٹھا ہے، چاہے وہ لاہور میں بیٹھا ہے، وہ اس چیز کا شکار ہے۔ اور وہ بات ہے کالے جادو کی، کہ کالا جادو پاکستانی معاشرے کو تباہی کے دہانے پر لے آیا ہے۔ اب یقین کریں کہ پاکستان میں لوگ کالا جادو کیسے کروا رہے ہیں، کہ اگر کسی کو باپ کو اپنے بیٹے سے مسئلہ ہے، کالا جادو کروا دو، ٹھیک، ماں کو اپنی بہو سے مسئلہ ہے، کالا جادو کروا دو، کسی نے کوئی چیز لے لی تو کالا جادو کروا دو، کسی کو کوئی چیز چاہیے تو کالا جادو کروا دو، کسی نے کوئی اچھا گھر لے لیا، اچھی گاڑی لے لی، اس نے اچھے کپڑے پہننا شروع کر دیے تو حسد کے مارے اس پہ کالا جادو کروا دو۔ دو میاں بیوی کی آپس میں بہت بن رہی ہے تو اس چیز سے جلد کوڑ کے اس پہ کالا جادو کروا دو۔ تو ہر انسان اپنے اندر ایک خدائی طاقت رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کو اپنے حساب سے ڈکٹیٹ کر دے اور دنیا جو ہے اس کے تابع ہو جائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح یہ بات فرماتا ہے، آپ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو کالا جادو کروانے والے یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، اور اگر کوئی کسی پہ کالا جادو کروا رہا ہے تو اس کالا جادو کا کوئی اثر نہیں ہے اگر میں نہ چاہوں۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ان کے مائنڈ سیٹ میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ کالا جادو کسی پہ کروا رہے ہیں تو ان کا ایسا لگتا ہے کہ جو وہ کالا جادو کروا رہے ہیں ویسا ہو رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ ایک ذہنی ان کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، لیکن ہو وہی رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک فطرتی عمل بنایا ہے۔ ہر انسان پہ اچھا وقت آتا ہے، ہر انسان پہ برا وقت آتا ہے۔ اگر دو میاں بیوی ہیں اور وہ بہت اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ ہر وقت ہی وہ ایک دوسرے سے اچھی زندگی گزاریں گے، کبھی ان میں برا وقت بھی آئے گا، وہ آپس میں لڑیں گے۔ اگر کسی انسان کے پاس بہت زیادہ دولت آ گئی ہے اور آپ نے حسد کر کے کسی نے اس پہ کالا جادو کروا دی ہے اور اس پہ آگے جا کے 4 ہرڈلز آ گئی ہیں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی بات فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اچھے وقت میں برے وقت کی تیاری کرو۔ سمپل بات یہ ہے کہ اگر اچھا وقت آئے گا تو اس کا مطلب ہے برا وقت بھی ضرور آئے گا۔ تو زندگی تو اسٹریٹ لائن میں ہے ہی نہیں۔ تو کالا جادو کروانے والا اپنے ذہن میں اس بات کی سیٹسفیکشن میں ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن وہ جو کالا جادو کروانے والا یا کالا جادو کرنے والے کی شکل پہ جو ملامت، غلاظت، درندگی، بےہودگی، پھٹکار اور بدکاریاں جو اس کے چہرے پہ برس رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی دنیا میں ہی اپنی جہنم کھود چکا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بات، اور دوسری بات کہ پاکستان کے علماء کرام خاص طور پر جو اس ایشو پہ بالکل بھی بات نہیں کرتے، جن کو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اذان کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، اس پہ ان کے جھگڑے ہیں، ان کا اس بات میں بڑا جھگڑا ہے کہ شلوار کہاں ہونی چاہیے، اس بات پہ ان کا بڑا جھگڑا ہے، وضو پہلے پانی پیر پہ پہلے ڈالنا ہے یا منہ میں پہلے ڈالنا ہے، اس بات پہ وہ مناظرے کرتے ہیں باقاعدہ۔ اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لے کے جو ایک وبیلہ انہوں نے مچایا ہوتا ہے، یہ اس ایشو پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ سمپل بات یہ ہے کہ ان کے گھر کا کچن اس بات پہ چلتا ہے کہ جب کالا جادو ہوگا لوگوں کے مسئلے بڑھیں گے، لوگوں کو یہ شک ہوگا کہ ان پہ کالا جادو ہو رہا ہے، تو وہ کن کے پاس جائیں گے؟ مولویوں کے پاس، علماء کرام کے پاس، پیروں فقیروں کے پاس۔ تو ان کی تو دکانداری ہے، مرض ہوگا تو مریض ہوگا، مریض ہوگا تو ڈاکٹر چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جتنے مریض آئیں اتنے کم، تو وہ کبھی اس پہ بات نہیں کرے گا۔ اور یہ علماء کرام، میں سمجھتا ہوں عالم دین جتنے بھی ہیں پاکستان کے، مولوی حضرات ہیں، یہ زیادہ ذمہ دار ہے کالا جادو پاکستان میں پھیلانے کے بنسبت اس کے کہ جو یہ عامل بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کروانے والے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اس پہ نقب ہی نہیں ڈال رہے ہیں، کیونکہ ان کے گھر کے کچن چل رہے ہیں، ان کو لینا دینا ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں جو مرضی لوگ بیڑا غرق کریں ایک دوسرے کا، لوگ ایک دوسرے پہ کالا جادو کروائیں، مرنے مرانے پہ اتر آئیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے گھر میں تو ڈیلی 200 300 400 بندہ آیا ہوا ہے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انہوں نے پورے قرآن مجید کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کرنے کے لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کو میسج دیتا ہے کہ آپ یہ کریں، یہ نہ کریں، یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، اس طرح زندگی گزاریں، اس طرح زندگی نہ گزاریں، اس طرح تجارت کریں، اس طرح ماں باپ سے سلوک کریں، اس طرح ہمسائے سے سلوک کریں، اس طرح اپنا لین دین رکھیں، اس طرح جنگ کریں، اس طرح آپ اپنی زندگی کو اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح پیش آئیں۔ وہ جو عمل ہے وہ نہیں آپ کو وہ بتائے گا کبھی بھی کوئی عالم دین، کوئی مولوی، وہ آپ کو اس پورے کے پورے قرآن مجید کو نعوذ باللہ اس نے ایک تعویذ بنا دی ہے کہ گلے میں باندھ لو، پی لو، لٹکا لو،
اور اس سے بڑی قرآن کی کیا توہین ہوگی کہ آپ قرآن مجید کو بجائے اب اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اس کو اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہہ رہا ہے، اسی قرآن کے الفاظ کو آپ اٹھا کے گلے میں لٹکا دیں، اس کو اپنے بازو پہ ڈال دیں، اس کو جو ہے نا وہ پینا شروع کر دیں۔ قرآن تو اس لیے نہیں نازل ہوا تھا، یا کوئی بتا دے کہ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی سے منسوب کہ انہوں نے کسی کے گلے میں ڈال دیا ہو قرآن کو لکھ کے، اور کسی کو کہہ دیا ہو کہ گھول کے پی لو۔ یہ عالم دین اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے کہ یہ جعلی عامل ذمہ دار ہیں جادو کرنے کے، اور جو کروانے والے ہیں، جن لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اپنی آپ میں خدائی طاقت رکھتے ہیں، ان کے لیے تو سراسر جہنم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے برابر کسی کو لا کے شریک کرو گے تو یہ تو شرک ہے۔ کہ اپنے ذہن میں کسی سے سمجھنا کہ اگر کوئی میری مدد کر دے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ اگر آپ کسی سے کہو نا کہ میری مدد کر دے، تو یہ بات شرک میں آ جاتی ہے کہ آپ ایک دفعہ کسی سے مدد مانگتے ہیں، دوسری دفعہ مدد مانگتے ہیں، تیسری دفعہ اگر آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں تو یہ بات شرک میں آ رہی ہے کہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں یہ ہو اور یہ نہ ہو، وہ آپ کے مطابق ہو۔ تو اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ تو اس سے بڑی جہنم کیا ہوگی؟ اس سے بڑی لعنت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی ملامت کیا ہوگی؟ اور اس سے بڑی درندگی کیا ہوگی ایک انسان کے اندر کہ وہ لوگوں کی چیزوں سے حسد کرے، لوگوں کی خوشی میں غم کرے، لوگوں کی چیزیں حسرت ترقیاں دیکھ کے وہ اپنے آپ میں کڑ جائے۔ اس سے بڑا انسان کی زندگی میں دردناک عذاب اور کوئی نہیں اللہ کی طرف سے، کہ انسان خود ساری زندگی ترقی نہ کرے لیکن وہ کسی کی ترقی برداشت بھی نہ کرے۔